الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آواز بلند ثواب کے لیے سے درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر کرام سامعین کرام بزرگوں دوستوں سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور سفر کا مہینہ بہت سے لوگ مشہور کرتے ہیں کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے نعوذ باللہ یاد رکھیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور اس سے قبل کلام مجید فرقان حمید کے اندر بھی کوئی ایسا حکم کوئی ایسا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود نہیں کہ جس ارشاد کے اندر جس حکم کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ سفر کا مہینہ جب بھی زندگی میں آئے تو اس میں نحوست ہوتی ہے بہت سے لوگ توہمات کا شکار بن جاتے ہیں سفر کے مہینے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کام نیا شروع کرنا ہو تو سفر کے مہینے میں کم از کم شروع نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا ہو تو سفر کے مہینے میں نکاح نہ کریں ورنہ ٹوٹ جاتا ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے بہت سے لوگ بہت سے توہمات کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ سفر کے مہینے کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہر طرح سے شریعت مطہرہ کے اندر یاد رکھیے کہ تمام مہینے تمام دن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے وہ کوئی بھی نحوست کے ایام نہیں ہیں، نحوست کے دن نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جمعۃ المبارک کا دیکھیے، حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ہے یہ ہفتے میں تمام دنوں کا سردار ہے، اور فرمایا کہ یہ ویسے بھی فضیلت والا دن ہے۔ وہ کیسے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا، آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت قائم کریں گے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، جب سارے انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، تمام لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، فرمایا یہ بھی جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ اب دیکھیے کہ دن کی فضیلت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے۔ لیکن اس دن کے اندر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کی وفات بھی ہوئی، سارے انسان جب دنیا سے جائیں گے یہ دن بھی جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ تو دن تو بڑی برکت والا ہے، لیکن دو موتیں اس میں ہو رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی مثال کے طور پر وفات ہوئی تو اس دن کو پھر نعوذ باللہ نحوس سمجھا جائے۔ جب قیامت اس دن میں قائم ہوگی تو نعوذ باللہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ دن منحوس ہے، حالانکہ جمعہ کا دن تو بڑی برکت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، بڑا افضل دن ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو ایسے ہی میرے بھائی سفر کا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، یہ سفر کے مہینے میں کسی قسم کی یاد رکھیے کوئی نحوست نہیں ہے، نہ کسی سواری کے اندر نحوست ہے، نہ دنوں کے اندر نحوست ہے، نہ مہینوں کے اندر نحوست ہے، نہ کسی سالوں میں نحوست ہے۔ یہ منحوس کے کام، نحوست کے کام، بے برکتی کے کام جو ہوتے ہیں یہ انسان کے اعمال پر موقوف ہوتے ہیں، کسی دن کے اندر نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام دیکھیے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ ہیں حضور علیہ السلام کی ام المؤمنین ہیں، ان سے نکاح فرمایا سفر کے مہینے کے اندر فرمایا۔ تو اگر یہ نحوست والا دن ہوتا تو حضور علیہ السلام کچھ نہ کچھ جملہ ارشاد فرماتے، احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر واقعتاً ہوتا۔ تو جب حدیث مبارکہ میں شریعت مطہرہ میں اس دن کا، اس مہینے کی کوئی نحوست کا ذکر نہیں ہوتا تو یاد رکھیے کہ یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے مقرر شدہ ہے، طے شدہ ہے۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں کسی دن میں کوئی جو ہے وہ نحوست نہیں ہے، یہ انسان اپنی طرف سے بناتا ہے، اپنی عقل سے ایسی من گھڑت باتیں کر کے دنیا کے اندر جو ہے وہ عام جو ہے وہ رائج کرتا ہے۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بچے کے پاس، جوان کے پاس، بزرگ کے پاس، ہر مرد عورت کے پاس جو ہے وہ ٹچ موبائل موجود ہے، اور اس میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ موجود ہے۔ جب چاہے جو چاہے اپنی طرف سے لکھ کر، اپنی طرف سے بنا کر، اپنی طرف سے بول کر اس پر جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے۔ اب لوگ سننے والے بیٹھے ہیں، باطل کو بھی سن رہے ہیں، دوسری باتیں بھی سن رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ موبائل جو شیطانی آلہ اس وقت میں ہمارے پاس عام رائج ہو چکا ہے، خدا را مسلمانوں سے گزارش ہے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس موبائل سے جو ہے وہ دور رکھیں، اور اگر استعمال کرنا تو صحیح طریقے سے کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ قبر میں ہمارے لیے یہی موبائل جو ہے وہ عذاب کا سبب بنے۔ اور اس پر جو بھی برائی ہوتی ہے اور برائی کو شیئر کیا جاتا ہے، یاد رکھیں کہ جو برائی کو پھیلانے والا ہے، جیسے فرمایا کہ عام بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مکلف ہے، جہاں بھی موقع ملے اچھی بات کرے، اچھی بات کو پھیلائے، اور جہاں پر نظر آئے بری بات کو روکے اور خود بھی برے کاموں سے جو ہے وہ رکنے والا بنے۔ تو اب ایک بری چیز کو ایک انسان جو ہے وہ شیئر کرتا ہے، مثال کے طور پر اپنے موبائل پر
واٹس ایپ پر سٹیٹس لگا رہا ہے، فیس بک پر سٹیٹس لگا رہا ہے، اسی طرح اس کو شیئر کر رہا ہے، تو یاد رکھو کہ یہ برائی جہاں سے بھی آئی وہ بندہ بھی گنہگار ہے جو اس کو تیار کرنے والا ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ لیکن جو آگے مسلمان شیئر کا کام کر رہے ہیں، اس کو اپنے سٹیٹس پر لگا رہے ہیں، وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ اس کے حصے دار بنے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نیکی کرنے والا، نیکی میں معاونت کرنے والا، وہ ساتھ مکمل جو ہے وہ حصے دار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کلام مجید میں فرما رہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، معاون بنو نیکی کے، تقوی کے، اچھی بات کے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا گناہ کے معاون کبھی نہ بنو۔ اگر ایک بندہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہے تو یاد رکھو کہ وہ بھی مکمل طور پر اس کا حصے دار ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے بری ہوں۔ ایک بندہ برا کام کر رہا ہے، دوسرا دوست ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی تعلق والا بندہ ہے، وہ اس کو ساتھ سپورٹ کر رہا ہے اور اس کا جو ہے وہ خیال کر رہا ہے، اس پر پردے ڈال رہا ہے، تو یاد رکھو کہ یہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ حصے دار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرما رہے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ موبائل استعمال کرنا اچھے طریقے سے کریں، غلط طریقے سے نہ کریں، یہ نہ ہو کہ آخرت میں یہی ہمارے لیے وبال کا سبب بن جائے۔ آج دن رات واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، برائی کے کام کیسے جو ہے وہ موبائل سے جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں۔ اس لیے خدا را اگر آپ نے اپنی اولاد کو یہ موبائل کی بیماری لے کر دی ہوئی ہے، دن رات اپنی اولاد پر نظر رکھیں، دن رات اپنی اولاد کا خیال رکھیں کہ موبائل کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ اگر تو اچھے طریقے سے استعمال ہو رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، نیکی ہی نیکی ہے، لیکن اگر برائی میں استعمال ہو رہا ہے تو خدا را اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی اولاد کو بچائیں، اس بیماری سے اپنی اولاد کو بچائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں 2-3 سال کا بچہ موبائل کے بغیر جو ہے وہ اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ بچے کو خاموش بھی کرانا، ماں باپ موبائل اس کے ہاتھ میں تھما لیتے ہیں، وہ جو حرکات، جو سکانات، جو چیزیں موبائل میں دیکھ رہا ہے، جو چیزیں موبائل میں دیکھ کر اپنے دماغ میں، اپنی آنکھوں میں کیچ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اس کو سیو کر رہا ہے، وہی اپنی زبان سے جو ہے وہ بولنا شروع کر رہا ہے، اسی باتوں کو پسند کرنا جو ہے وہ شروع کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ آج کل نیا وقت آ چکا ہے، جدید دور اس کو کہتے ہیں، اور جدید دور ہے، جدید دور میں جدید مشینری ہونی چاہیے، جدید آلات ہونے چاہیے۔ تو میرے بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی نسلوں کو تباہ کرنا شروع کر دے۔ اس لیے خدا را جہاں تک ممکن ہے اس موبائل کی بیماری سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ دور رکھیں، اور خود بھی اس برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو استعمال جتنا کرنا ہے جائز استعمال جو ہے وہ موبائل کا کریں، ناجائز استعمال جو ہے وہ مت کریں۔ تو میں نے آیت مبارکہ شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہاں پر 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر جو انسان کی، بچوں کی، بڑوں کی تربیت کے نظام چل رہے ہیں وہ زیادہ تر 2 چل رہے ہیں، ایک دینی مدارس اور دوسرا خانقاہیں۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، دینی مدارس یہاں پر بھی علم بھی ہے، عمل بھی ہے، خانقاہوں میں علم بھی ہے، عمل بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ مدارس کے اندر جو ہے یاد رکھیے کہ علم یہ جو ہے وہ زیادہ سکھایا جاتا ہے، ساتھ عمل بھی سکھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ مدارس کے اندر جو ہے وہ قدوری پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہدایہ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح شرح وقایہ پڑھ رہے ہیں، شرح جامی پڑھ رہے ہیں، مشکات شریف پڑھ رہے ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے، تو علم جو ہے وہاں پہ غالب ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ عملی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح خانقاہوں کے اندر عملی تربیت پہلے ہے، علم جو ہے وہ بعد میں۔
وہاں پر عملی تربیت کا جو ہے وہ زیادہ نمونہ دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ پیر صاحب، ہمارے جو ہے بڑے بزرگ جو ہے جن کی تربیت میں ہم کچھ رہ کر سیکھ رہے ہیں، اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے جو ہے وہ بڑے جو ہیں وہ اپنے پاؤں میں جوتا کیسے پہن رہے ہیں، اپنے پاؤں سے جوتا کیسے اتار رہے ہیں، سوتے وقت کیا اعمال کر رہے ہیں، نماز پڑھتے وقت جو ہے وہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں کام جو ہے وہ کھانا کھاتے وقت جو ہے وہ کیسے کھا رہے ہیں۔ یہ انسان جب تربیت کو دیکھتا ہے تو سمجھانے سے دیکھنے میں انسان جو ہے وہ جلدی اس کو اپنے دل میں سیو کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، میں ان سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو میں ہر ایک چیز پر نظر رکھتا ہوں کہ یہ اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، زبان سے کیا ادا کرتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں کون سا پاؤں جو ہے وہ پہلے جوتے میں داخل کرتے ہیں، دایاں کرتے ہیں، اتارتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالتے ہیں، بیٹھتے وقت طریقہ کیسے ہے، نماز پڑھتے وقت جو ہے وہ کیا آداب ہے۔ تو انسان یہ جب سیکھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو جلدی اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ ورنہ بتانے کے اندر آپ کو جو ہے وہ بار بار ایک چیز بتائی جاتی ہے، جیسے یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کے سامنے دین کی بات کرتا ہوں، نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، غسل کا طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا، یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، انسان بار بار سنتا ہے، ایک ہفتے بعد دیکھتے وہ پھر بھول جاتا ہے۔ تو یہ عملی تربیت جو ہے وہ مدارس کے اندر علمی تربیت جو ہے یہ غالب ہے، اور خانقاہوں کے اندر عملی تربیت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی میرے بھائی گھر کے اندر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو عملی تربیت سے جو ہے وہ نیک بنائیں، عملی تربیت سے ان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ماں باپ گھر میں بیٹھے ہیں، باپ نے موبائل ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے جو کچھ اس میں دنیاوی چیزیں ہیں، یا اسی طرح جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھا ہے، اذان کا وقت ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، باپ نے ٹی وی بند کیا، موبائل بند کیا، اٹھا، گھر کے اندر جو ہے وہ وضو بنانا شروع کر دیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سیدھا مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا۔ اب 4-5 سال کا بچہ جو اس کا بیٹھا ہے وہ بھی دیکھے گا جیسے اذان آتی ہے میرا باپ آواز سنتا ہے فوراً وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب لہذا یہ تربیت ماں باپ اپنی اولاد کی نیکی پر کر رہے ہیں۔ جیسے بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا بڑا ہو کر یہ بھی ویسے کرے گا۔ باپ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے، بچے کے دادا کی خدمت کر رہا ہے، اب بچہ اس کو اپنے ذہن میں کیچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سیو کر رہا ہے کہ میرا باپ اپنے والد کی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے، اور اب اس کی تربیت خود بخود ہو رہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے بچے خود بخود دیکھ کر جو ہے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، گھر میں بڑوں کو دیکھ کر یہ خود بخود جو ہے وہ ان کی تربیت ہو رہی ہے، خود بخود جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی کہ خانقاہوں میں دین سمجھایا جاتا ہے، خانقاہوں میں عملی تربیت کی جاتی ہے، ایسے میرے بھائی ہر گھر کے اندر ماں باپ کو اپنی اولاد کی ایسے ہی تربیت کرنی چاہیے کہ جب دیکھے گا میرا باپ جو ہے وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے، اچھے طریقے سے اخلاق سے بات کر رہا ہے، اور گھر کے اندر جو ہے وہ جیسے اذان کا وقت ہوتا ہے ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو بچے بھی خود بخود اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ بیٹی ہے گھر میں ماں جو عمل کرتی ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ بھی ویسے کر رہی ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں خانقاہوں والی تربیت، عملی تربیت جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ آج 100% اس میں غفلت پائی جا رہی ہے، بہت سے کم گھر ایسے ہوں گے جو عملی تربیت میں اپنی اولاد کو نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ورنہ آج کل میں نے کہا سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مستی کے اندر مگن ہے، ایک اذان کیا 5 اذانیں گزر جائے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ماں باپ بھی ٹی وی پر بیٹھے ہیں، موبائل پر بیٹھے ہیں، اولاد بھی بیٹھی ہے، پتہ ہمارا جو ہے وہ دن رات کی یہ روٹین ہے۔ اب چھوٹے بچے جو ہے وہ تو کہیں جا نہیں سکتے، ماں باپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں،
تو جیسے ماں باپ کو دیکھیں گے ویسے ان کی تربیت جو ہے وہ ہوگی۔ مثال کے طور پر دادا دادی کی خدمت نہیں کر رہا باپ، اب وہ بھی بڑا جب ہوگا اب اولاد جو ہے وہ اس کی خود جو ہے وہ اس کی فکر نہیں کرے گی، اور خود دیکھے گی کہ یہ اپنے باپ کی خدمت نہیں کر رہا، میں کیوں کروں؟ سینکڑوں واقعات اس بات پر ہیں کہ ایک باپ نے جو ہے بیٹے نے اپنے باپ کو جو ہے وہ جا کر دریا کے اندر ڈالا، جب وہ بڑا ہوا بیٹے نے، جب بیٹا تنگ آ گیا باپ سے تو وہ اٹھا کر کندھے پر جو ہے وہ دریا میں ڈالنے لگا، تو اس نے کہا بیٹا یہاں نہ ڈالنا، تھوڑا سا 2 قدم آگے ڈالنا۔ فرمایا ابا جان وہ کیوں؟ فرمایا یہاں تو میں نے اپنے باپ کو ڈالا تھا، یہاں تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، اس سے آگے پھینک تاکہ جب تیرا نمبر ہے تو مجھ سے آگے جائے۔ یہ میرے بھائی جب تک اخلاقی تربیت، عملی تربیت نہیں ہوگی پھر ہمارے گھر جو ہے وہ ایسے تباہ ہوں گے، ہماری نسلیں بھی ایسے تباہ ہوں گی۔ تو اس لیے میرے بھائی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو قائم کرنا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، فرض، کوئی نفل کی حیثیت نہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ میں پڑھ لوں ٹھیک ہے، نہ پڑھوں پھر بھی ٹھیک ہے، کبھی جمعہ پڑھ لیتا ہوں جی، ہفتے بعد مسجد میں چلا جاتا ہوں، باقی 5 نمازیں جی فجر پڑھ لیتا ہوں، فجر پڑھ کے اپنے کام پہ چلا جاتا ہوں، رات کو تھکا ہوتا ہوں آ کے سو جاتا ہوں، صبح کھانا پینا کھا کے جو ہے وہ پھر اپنے کام پر چلا جاتا ہوں۔ یہ ہماری دن رات کی روٹین بنی ہوئی۔ بہت کم نمازی ہیں جو 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ جب تک ہماری زندگی میں نماز کی پابندی، یہ اچھے اعمال، اچھے اخلاق نہیں آئیں گے، اس وقت تک میرے بھائی ہماری آنے والی نسل بھی دین کے کاموں میں راغب نہیں ہوگی۔ اگر اپنی اولاد کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو ہمیں میرے بھائی اس طریقے سے عملی تربیت اپنی اولاد کی ضرور کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کا ہمیں جو ہے وہ کیسے بتایا، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیے روزہ بھی فرض ہے، صاحب استطاعت بندے پر حج بھی فرض ہے، اور صاحب نصاب بندے پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کا اور اسی طرح جو ہے وہ باقی تمام تر فرائض جو بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، زمین پر حکم نازل ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ اور اسی طرح الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کا حکم نازل ہوا، زمین پر نازل ہوا۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، زمین پر نازل ہوا۔ لیکن دیکھیے نماز کی اہمیت، نماز کا حکم بھی اللہ زمین پر نازل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، مدینہ میں جہاں بھی ہوتے، جیسے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی، اس جیسے حج کی فرضیت نازل ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی، ایسے ہی جو ہے وہ نماز کی فرضیت بھی دنیا میں نازل ہو جاتی۔ لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نماز کی فرضیت کا حکم نازل نہیں فرمایا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اپنے پاس عرش پر بلایا۔ عرش پر بھی کہاں بلایا؟ جہاں پر جبریل امین علیہ السلام مقرب فرشتے کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا تک جبریل امین آپ کے ساتھ آپ کو براق سواری پر لے کر گئے، وہاں پر رک گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، مڑ کے دیکھا جبریل پیچھے کھڑے ہیں، جبریل میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا ہمارا آخری سٹاپ ہے، اس کے آگے جانے کی ہمیں اجازت نہیں، اور آج تک میں اس کے آگے گیا ہی نہیں۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں، بیری، منتہا اخیر حد، سدرۃ المنتہا اللہ کے پاس جو ہے وہ ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، رتبہ ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔
تو فرمایا کہ یہاں تک ہمیں آنے کی اجازت ہے، اس کے آگے اگر میں جاؤں گا میرے سارے پر جل کر راکھ ہو جائیں۔ اب کیا میں اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی قیامت تک اس سے آگے جو ہے وہ مجھے جانے کی اجازت نہیں، نہ میں گیا نہ جا سکتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس سے آگے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے، اور وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ صلاۃ نماز کا تحفہ جو ہے وہ اپنے پاس بلا کر عطا، دنیا میں نہیں عطا فرمایا، سدرۃ المنتہا پر عرش معلیٰ پر اپنے پاس بلا کر نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی۔ باقی تمام تر فرائض دنیا میں نازل ہو رہے ہیں، لیکن نماز کا تحفہ اللہ نے جب عطا فرمایا عرش پر اپنے پاس بلایا، وہاں پر عطا فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 50 نمازیں عطا فرمائی۔ واپسی پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے اللہ سے کیا لے کر آئے، اللہ نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا؟ تو فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے، واپس اپنے اللہ کے پاس جائیے، اس میں تخفیف کا اعلان تم کیجیے، تخفیف ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام گئے، 45 رہ گئے، پھر آئے پھر گئے، حتیٰ کہ بار بار آتے جاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں آخر میں عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا یا رسول اللہ مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ کی امت ساری نہیں پڑھے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اب جاتا ہوں، مجھے اللہ کے پاس شرم آتی ہے، اگر اب دوبارہ گیا تو فرمایا کہ 5 کم ہوتی ہوتی یہ تحفہ میری امت کے لیے ہے، اگر یہ بھی کم ہوگی میں اپنی امت کے لیے تحفہ کیا لے کر جاؤں۔ اور یاد رکھیے یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اللہ نے اپنے پاس آسمانوں پر بلایا، عرش معلیٰ تک بلایا۔ اور مومن کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج یاد رکھیے کہ وہ یہی نماز ہے جو اللہ نے معراج کی شب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو آج میرے بھائی جو مومن بندہ 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، یاد رکھو اس کے ساتھ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا جو ہے وہ وعدہ کیا۔ اس لیے میں نے عملی تربیت میں فرمایا جیسے جیسے ہم کریں گے ہماری اولاد بھی دیکھ کر ویسے ہی ہم سے سیکھے گی۔ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کریں، اپنے آپ کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنائیں۔ دنیا کے اندر جو عمل ہم کریں گے ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھ کر اسی نقش قدم پر جو ہے وہ چلے گی۔ تو ہم خود اگر اللہ کے حکموں سے غافل رہے، اللہ کے حکموں سے دور رہے، تو پھر یاد رکھیے ہماری اولاد بھی کبھی جو ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ سب سے پہلے اسی لیے فرمایا بندہ جب مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے، فرمایا قبر میں مر ربک ما دینک من نبیک، 3 سوال بندے سے ہوں گے۔ مر ربک تیرا رب کون، من نبیک تیرا نبی کون، ما دینک تیرا دین کیا ہے۔ اس کے بعد اگر صحیح جوابات دے پایا تو فرمایا سب سے پہلے جو ہے وہ قبر میں نماز کا حساب کیا۔ دنیا میں نماز کیسی پڑھی، فرض کیسے پڑھے، چھوڑتا رہا یا پڑھتا رہا۔ اور گزشتہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اپنی نمازوں کو سیکھ کر پڑھیں۔ آج ہمارے اندر یہ رواج بالکل ختم ہو چکا ہے، ہم اپنی نمازوں کو نہیں سیکھ رہے، دنیا میں دنیا کے کام تو سیکھ رہے ہیں، میں نے فلاں کاروبار کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ وہ 10 بندوں سے 20 بندوں سے مشورہ لیں گے، لیکن نماز اور دین کی بات جو ہے وہ ہم کسی سے جو ہے وہ نہیں سیکھتے۔ تو میرے بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہم پر فرض کی ہے، اور نمازوں کو جب سیکھ کر پڑھیں گے دنیا میں ادا کریں گے، اللہ کو ہماری نماز پسند آئے گی، اور اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے دنیا کے بگڑے ہوئے کاموں کو بھی آسان کرے، دنیا میں بھی شاندار زندگی، آخرت میں بھی شاندار زندگی۔ اور اگر دنیا میں
ہم نے بغیر سیکھے پڑھی یا پڑھی نہیں، کوئی پڑھ لی کوئی نہ پڑھی، تو پھر یاد رکھیے کہ پھر دنیا کے اندر بھی ناکام ہے اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عملی طور پر ہمیں نیک افعال و اعمال خالق کائنات اپنانے کی اور دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے نیک اعمال کو ہماری نسلیں، ہماری اولادیں دیکھ کر وہ بھی جو ہے وہ اچھے راستے پر جو ہے وہ چلنے والی بنے، ہمارے لیے ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاریہ دنیا میں بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی، اس کے بعد آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔